بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ سفید پوشوں کا بھی دھیان رہے۔ مسکین وہ نہیں جو ایک دو لقموں کے لیے در در پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس ضروریات پوری کرنے جتنا مال نہیں، مگر سوال کرنے سے اسے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا۔ ایمان، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ خلیفہ مامون رشید کا قول ہے، ایسے فائدے سے بچ جو دوسروں کا نقصان کرے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو پھر غم نہیں رہتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پا لے گا، جسے اللہ اور اس کے رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے۔ اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے وہ اس طرح نفرت کرے جیسے اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کا جھڑنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے گا جن کے دل نرمی، نزاکت اور اللہ پر توکل میں پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ درود پاک میں ناگا گھاٹے کا سودا ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے، دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے 2 بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ تم کہتے ہو زندگی تنگ پڑ گئی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، رات کو دیر تک نیند نہیں آتی، اس جیسی ہزار باتیں، مگر جواب صرف ایک، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بیٹیاں جہنم سے بچانے والی۔ امام خرائطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی تو اٹھا کے گلے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے، خوش آمدید اے عبداللہ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، خوش آمدید۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اشفاق احمد۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اے اللہ پاک، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین ثم آمین۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے رب کریم پر چھوڑ دیں اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات مت کرو کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور جس دل میں سختی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اللہ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے فرمایا، کون سی چیزیں؟ فرمایا، شرک، مال کی حرص، قتل،
سود، یتیم کا مال کھانا، مارکے سے بھاگ جانا، مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اگر آپ کا راستہ دشوار ہے تو اس کی وجہ بس یہ ہے کہ آپ کی منزل ایک بلند مقام ہے، اس لیے ہمت نہ ہاریں اور راستے میں حائل ہونے والی دشواریوں پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو منزل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ زندگی میں مشکلیں چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ پاک کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز اور صبر سے ہی ممکن ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہے، تمہارے واسطے ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں اداس ہوں، اس لیے نہیں کہ تو سن نہیں رہا، اس لیے ہوں کہ یہ صبر اب طویل ہوتا جا رہا ہے اور اب میں ہمت ہارتی جا رہی ہوں۔ اللہ میرے اس صبر کو مختصر کر دے۔ اللہ جی پلیز میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیں جو انتظار میں ہیں، آمین۔ ہمارے والدین نے اپنی حیثیتوں کے مطابق ہمارے لیے بھرپور جدوجہد کی، خود تکالیف اٹھائیں، ہمارے رستوں کی مشکلات دور کیں اور ہمیں کسی نعمت و آسائش سے محروم نہیں ہونے دیا۔ اس احسان عظیم کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ البتہ اگر والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں اور ان کو وقت دیں، بعد میں پچھتاوے مار ڈالتے ہیں۔ اگر والدین حیات نہیں ہیں تو تہہ دل سے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، صدقے خیرات کریں اور ان کے اقارب کا خیال رکھیں۔ یوں آپ اپنی اولاد کے لیے اچھی مثال قائم کر کے جائیں گے اور آپ ان سے حسن و سلوک کی امید رکھ سکیں گے۔ البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے، ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ سلف میں سے کسی سے پوچھا گیا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس سے کیا معاملہ فرماتا ہے؟ ارشاد کیا، کوتاہی پر اسے استغفار کا الہام کر دیتا ہے۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کا سطر نہ دیکھے اور عورت عورت کا سطر نہ دیکھے۔ مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔ بھلے ہی آپ کے آنے سے دنیا کو فرق نہ پڑا ہو، مگر آپ کو اپنی شخصیت ایسی بنانی چاہیے کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی بھی آپ کا خلا پورا نہ کر سکے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ کوئی گزرا ہے یہاں سے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں، تھوڑا دور حضرت علی بیٹھے تھے، تو درمیان میں ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ نے آہستہ آواز سے پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی تو حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ایک ہی رہو گی۔ بچہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور سیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ صرف تھوڑی بہت رہنمائی کرتے ہیں، باقی ان کے بس میں ہی نہیں کہ ایک ایک چیز سکھائیں۔ پھر کون سکھاتا ہے؟ بے شک قدرت کا یہ نظام چلانے والا وہ رب اکیلا اللہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جنتی جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کی داہنی طرف کھڑا ہوں گا، مخلوق میرے سوا کوئی نہیں جو اس جگہ کھڑا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ کیا آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہتے ہیں؟ اگر نہیں کہتے تو آج سے اپنی عادت بنا لیں۔ تکبیرات کا اجر۔ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ راستے پر کپڑے میں سونے کے سکے لے کر بیٹھا ہو اور ہر گزرنے والے کو سکہ دے رہا ہو، جبکہ دوسری طرف ایک بندہ تکبیرات کہہ رہا ہو، تو یہ تکبیرات کہنے والا زیادہ اجر پائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہوگا، مگر میرا دیدار انہیں اپنے مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہوگا۔ اولاد کی غلط تربیت کا طعنہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، باپ اور گھر کے دوسرے افراد کی شخصیت
گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آخر یہ بات کسی کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ پوری رات عبادت کا ثواب۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم کو موت نہ آئے گی یہاں تک کہ اپنا رزق مکمل طور پر نہ کھا لو گے۔ معلوم ہوا کہ رزق تو خود تلاش کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال حشر کے ترازو میں اس لیے سب سے زیادہ باری ہیں کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمے کے ساتھ مانوس ہیں جو ان سے پہلی امتوں پر بھاری تھا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، زنا سے بچو، اس میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی خرابیاں یہ ہیں کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے خرابیاں یہ ہیں کہ اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، برا حساب درپیش ہوتا ہے اور جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم پر عذاب بلا وجہ نہیں آتے۔ کسی کو پہننے کے لیے کپڑے دینے کا اجر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کہ مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی رہتا ہے۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ میں اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہوں تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں اگر ساری زندگی بھی اپنی زبان پر تیرے علاوہ کسی اور کا نام نہ آنے دوں تو تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دنیا میں مجھ سے زیادہ اس وقت کوئی تیرا احسان مند نہیں ہوگا، اور تو بے شک میرا رب ہے، ہم پر مہربان ہے، ہماری سننے والا ہے۔